السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. سلسلہ احادیث عشر ذی الحجہ و ایام التشریق کے پہلے حلقے میں آئیے ہم ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اور ان میں نیک اعمال کی فضیلت سے متعلق گفتگو کرتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله منه في هذه الايام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. اخرجه البخاری وابو داود والترمذی وابن ماجہ واحمد. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں جن میں کیے گئے نیک اعمال ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے بہتر ہوں. لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کے راستے میں جہاد بھی، مگر یہ کہ کوئی اپنے جان و مال کے ساتھ نکلے اور پھر کچھ بھی واپس نہ آئے. اس حدیث کی تخریج امام بخاری، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور احمد رحمہم اللہ نے کی ہے. یہ حدیث سال کے دیگر ایام کی بنسبت ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سب سے بہتر ایام ہونے کی گواہی دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ہمیں نیک اعمال پر ابھارا بھی ہے. اس میں یہ بھی دلالت موجود ہے کہ ان ایام میں کیے گئے تمام اعمال دوسرے دنوں کے مقابلے اللہ کو زیادہ محبوب ہیں، جو کہ ان ایام میں نیک عمل کی فضیلت اور اس کے اجر کثیر کی بھی دلیل ہے، اور یہ کہ بلا استثناء اس عشرے میں جو بھی نیک اعمال کیے جائیں ان کا اجر بڑھ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی عمل ذی الحجہ کے عشرے میں کیے گئے نیکی سے پاکیزہ اور اس سے بڑھ کر اجر عظیم کا باعث نہیں ہے. کہا گیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں، مگر یہ کہ کوئی اپنے جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے پھر کچھ واپس ہی نہ آئے. اس عشرے کا پانا ایک بندے کے لیے اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اسے اطاعت و عبادت کے مواسم میں سے ایک اہم موسم حاصل ہوتا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ وہ اس نعمت کو محسوس کرے اور ان میں کیے گئے نیک اعمال کے اجر عظیم کو سامنے رکھے اور ان ایام میں غفلت سے بچے. جیسا کہ اکثر اور بیشتر لوگوں کا حال ہے کہ وہ اس عشرے کو بھی عام دنوں کی طرح سمجھ کر اسے ضائع کر دیتے ہیں اور اس کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس عشرے کو دوسرے عام عشروں کی طرح ضائع نہ کریں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں کو بھی اس سے استفادہ کی تلقین کرتے ہوئے خود بھی ان اوقات کو غنیمت جانیں اور دیگر دنوں کے بنسبت اس عشرے کو نیک اعمال میں پہل کے ذریعے ہم خصوصی اہمیت دیں. اس امت کے سلف کا یہی معمول تھا، جیسا کہ حضرت ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف 3 عشروں کی خوب تعظیم کیا کرتے تھے: رمضان کا آخری عشرہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور محرم کا بھی پہلا عشرہ. آئیے ہم آخر میں اس عشرے میں جو نیک اعمال ہمیں کرنے چاہیے ان پر مختصر سی نظر ڈال لیں. اس عشرے میں متعدد نیک اعمال اور عبادت و اطاعت کے کام مشروع ہیں، جیسے نمبر 1 فرض نمازوں سے پہلے اور بعد نفل نمازیں بکثرت پڑھنا. ہمیں بکثرت فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں نفل نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، باقی نیک اعمال کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، جیسے والدین کی فرما برداری، صلہ رحمی، سچی توبہ، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا وغیرہ. ان کا ہمیں خصوصی طور پر اس عشرے کے اندر اہتمام کرنا چاہیے اور عام طور پہ یہ ہمارے لیے نیکی کے باعث ہیں. نمبر 2 کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا.
اور تکبیر پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، یہ بھی اس عشرے میں خصوصی اہمیت اور توجہ چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کا ذکر کریں، تکبیر پڑھیں اور قرآن کی تلاوت اس عشرے میں خصوصی طور پر کیا کریں۔ تکبیر سے متعلق ہم یہ جان لیں کہ تکبیر کی اس عشرے میں دو قسمیں ہیں۔ ایک تکبیر مطلق ہے جو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن اور ایام تشریق یعنی ذوالحجہ کی ابتدا سے 13ویں ذوالحجہ کے غروب شمس تک ہمیں کبھی بھی ہر وقت ہر حال میں یہ تکبیر پڑھنی چاہیے، یہ تکبیر مطلق کہلاتا ہے۔ جبکہ تکبیر مقید ہم عرفہ کے دن نماز فجر سے ذوالحجہ کے 13ویں تاریخ کے نماز عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھیں، یہ تکبیر مقید کہلاتا ہے۔ تکبیر کا صیغہ ہم جانتے ہیں اور ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یا اس کے علاوہ دیگر جو صیغے معروف ہیں ان کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، روزے رکھنا۔ ان ایام میں روزے رکھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اگرچہ ذوالحجہ کے جو ابتدائی 9 دن ہیں ان کے روزے کے سلسلے میں کوئی حدیث ثابت نہیں، مگر پھر بھی یہ انہی نیک اعمال کے ضمن میں آ جائے گا جن پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابھارا ہے۔ اور حدیث قدسی میں ہے، روزہ میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ لہٰذا ان دنوں میں روزے کی فضیلت عام دلائل سے ثابت ہے۔ ہمیں ان دنوں میں پورے ابتدائی 9 دن یا جتنا ممکن ہو ہم روزہ رکھیں، خاص طور سے عرفہ کے دن کا ہم خصوصی طور پر روزہ رکھیں، کیونکہ وہ آئندہ اور پہلے کے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس عشرے کی اہم ترین عبادت حج ہے، بلکہ یہ مہینہ حج ہی کا ہے۔ نمبر 5، سستی کے بغیر قربانی کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، اس عشرے کو ہمیں غنیمت جاننے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تو ہمیں غفلت سے بیدار کر دے، رحلت سے پہلے ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرما، ہمیں وقت کے قدر کرنے کی توفیق عطا کر، نیکیوں کے موسم بہار سے ہمیں استفادہ کی توفیق دے۔ اے اللہ تو ہمیں، ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔